نیکسٹ ہیں جی احمد علی ہیں گجرات سے. وہ کہتے ہیں حکومت پنجاب کو تجویز دی جا رہی ہے کہ پتنگ کی ڈور سے انسانی جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے کائٹ فلائنگ ایکٹ میں دہشت گردی کی دفعات شامل کر دی جائیں. سوال یہ ہے کہ جب دہشت گردی کی دفعات سے دہشت گردی ختم نہیں ہوئی تو کیا پتنگ بازی ختم ہو جائے گی؟ سبحان اللہ احمد علی صاحب، ایکسلنٹ. اگر آپ یہ پخ نہ لگاتے تو یہ بات میں کرتا. اس ملک میں الٹے لٹک گئے. کیا بھوک ختم ہو گئی؟ ننگ ختم ہو گئی؟ ناخواندگی ختم ہو گئی؟ کروڑوں بچہ سکولوں سے باہر. ان سے کچھ نہیں ہونا، نہ پہلے کچھ ہوا. وہ یار 76 سال 40 سال یہ خاندان جو اس وقت ہے پنجاب میں اور ایک حصہ اس کا مرکز میں ہے، تو یہ اٹس ناٹ اے جوک. یہ سوال ہی نہیں پیدا. یہ سب دکھاوے کہ یہ آگے شیلڈ لگا دو تو فلانا کر دو. نہیں ہونا، ان سے نہیں ہوا. چونکہ انتظامی امور کے لیے دیانت پہلی بات ہے، پھر جینونیس. یہ صرف ووٹ بٹورنے کے لیے نہیں، جینون کام کرو. ابھی جی بچے باہر پڑھائیں گے، غریبوں کے بچے بھی. وہ غریبوں کے بچوں کو مارو گولی، پہلے ان کو سکول تو دو. باہر جانا ہوگا تو اپنی ہک کے زور پہ چلے جائیں گے. بہرحال واصف خان صاحب، میں آپ کو ایک بڑی، آپ نے شاید سنا ہو، بچپن میں ہم نے ایک کہانی پڑھی تھی. ایک باپ کے 6-7 بیٹے تھے، وہ بستر مرگ پہ تھا. اس نے کہا کہ جتنے بھائی تھے 6 تھے یا 7 تھے، تو اس نے کہا کہ اتنی ہی نا سوٹیاں بانس کوئی یا چھڑیاں لے کے آؤ. بیٹے لے آئے. باپ نے کہا اب ان کو باندھو. وہ بیٹوں نے باندھ دی. تو مرتے ہوئے باپ نے کہا کہ اب باری باری تم گبرو جوان ہو 6-6 فٹ کے، ماشاءاللہ بہت طاقتور ہو، ایک ایک کر کے اس کو توڑو، کوشش کرو. وہ 6 بھائی پورا زور لگا بیٹھے، وہ نہیں ٹوٹے. وہ جو 6 چھڑیاں سوٹیاں یا وہ باریک بانس یا جو بھی تھا ناکام ہو گئے. باپ مسکرایا، اس نے کہا اب ان کو کھول دو. اس نے کھول دیا. اس نے کہا کہ اب ایک ایک پکڑ کے توڑو. وہ 6 تھیں، 6 بھائیوں نے توڑ دی. اس نے کہا یاد رکھنا بیٹا، جب تک تم اکٹھے رہو گے تمہیں کوئی نہیں توڑ سکے گا. اگر تم میں نفاق پیدا ہوا، اختلاف پیدا ہوا، تو یہ تمہارے آپس کے اختلافات تم سب کو برباد کر دیں. سو واصف خان صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ جو بچپن کی پڑھی ہوئی، آپ کے سوال سے مجھے یاد آئی، میں تو بھول گیا تھا، کسی کتاب میں پڑھا تھا یہ واقعہ. تو آپ نے جو بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے وہ ٹھیک ہے. بعض اوقات گریٹر گڈ کے لیے ناگوار بات قبول کر لینی چاہیے. یہی بات ہے جو نہ عوام کو سمجھ آتی ہے، نہ اس طرح کی پارٹیز کو سمجھ آتی ہے، نہ اس ملک کے حکمرانوں کو سمجھ آتی ہے. کتوں کی طرح لڑتے ہیں آپس میں، چھتر بھی کھاتے ہیں، ٹھڈے بھی کھاتے ہیں، جیلوں میں بھی جاتے ہیں، جیلا وطنیاں بھی بھگتتے ہیں، لیکن سبق نہیں سیکھتے. ہمارے اندر شاید کوئی کسی نے بد دعا ہے ہماری. 75 سال ہو گئے اس ملک کے عوام کو ذلیل ہوتے ہوئے. آج بھی ان کے اندر میرٹ نہیں آیا. سیلف سیکریفائز جسے کہتے ہیں، اپنے مفاد کی، اپنی خواہش کی قربانی دینا، وہ نہیں آئی. آج بھی ہم جٹ ہیں، گجر ہیں، ارائی ہیں، بٹ ہیں، پھر آگے فرقہ واریت ہے، پھر آگے ہماری طبقاتی تقسیم ہے. وہ یہ ہمارا نیشنل کیریکٹر ہے. یہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں، سب کا یہی حال ہے. پی ٹی آئی میں یہ اس لیے زیادہ ہے کہ پی ٹی آئی مقبول ترین جماعت ہے، اس میں شک کوئی نہیں. اگلا سوال اسی طرح کا ہے. میاں منور محمود ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے سروے تو اب روز کا
معمول بن چکے ہیں. سیاسی جماعتوں کے علاوہ ہمیں اپنے مختلف اداروں پر بھی سروے کرانے چاہیے تاکہ اداروں کی کارکردگی کا بھی پتہ چل سکے. آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے سرویز جو ہیں وہ سپانسرڈ ہوتے ہیں، بوگس ہوتے ہیں. پاکستان کے جو حالات ہیں آج کل، اس میں کسی سروے کی ضرورت نہیں. آپ ریڈی والے سے بھی پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دے گا کون سی پارٹی پاپولر ہے، کس پارٹی کی کوئی سرے سے اوقات ہی نہیں ہے. تو باقی رہ گیا اداروں کا، تو اداروں کا تو کی کارکردگی جاننے کی یا اس پہ سروے کی ضرورت ہی نہیں. پولیس والا کام کر رہی ہے، بالکل نہیں. جو صفائی کے ذمہ دار محکمے کر رہے ہیں، بالکل نہیں. ورلڈ بینک نے پاکستانیوں کے منہ پہ، پاکستانیوں کے عوام کے، پاکستانیوں کی اشرافیہ کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. تھپڑ کیا کہہ کے، بغیرت میں ایڈ کر رہا ہوں. تم قیمتیں مت بڑھاؤ بجلی کی، چوری روکو. اب میں حصہ ہوں اس قوم، میں کوئی فارینر تو نہیں ہوں، پوری قوم ہی چوروں کی ہے. اب آپ پوچھیں کیسے؟ بجلی کون چوری کرتا ہے؟ عام آدمی. اچھا وہ بیچارہ کتنی چوری کر لیتا ہوگا؟ اس میں عام آدمی سے بڑا مجرم کون ہے؟ محکمے کے لوگ. یہ جو لسکو فیسکو لیے پھرتے ہیں، ان کے باپ کا یہ کاروبار ہوتا، چوری ہونے دیتے ہی یہ قتل ہو جاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ایک ایک مرلہ زمین پہ قتل ہوتے ہیں. لیکن بے غیرت حرام کھاتے ہیں، یہ ان کی وجہ سے ہوتی ہے. تیسرا فیکٹر ہے آپ کے سیاسی لیڈر. یاد رکھنا، یہ جو بڑے پرچے اتارتے ہیں وہ ہیں جو بڑی بڑی فیکٹریاں، ملیں، پونڈریاں وغیرہ چلاتے ہیں. اصل بجلی چور وہ ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں ان کو لگتا ہے کہ آ سکتی ہے یا آ جائے گی یا رہی ہے، وہ ان کو پارٹی فنڈ کے نام پہ ان کے آگے کتوں کی طرح ہڈیاں پھینکتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ان کو پروٹیکشن رہے. لیسکو فیسکو چیسکو جو بھی ہے یہ گند بلا، اس کے باسز کیا ہیں؟ دو ٹکے کے، دو کوڑی کے سرکاری ملازم. ان کی کبھی زندگیاں دیکھو، اپنی تنخواہوں میں تو یہ گزر بسر نہیں کر سکتے. یہ مزدوروں سے زیادہ دیہڑیاں نہیں ہیں ان کی. اچھا جو کاریگر ہے نا، ان سے زیادہ کماتا ہے. یہ یاد رکھیں. میں بالکل دیہڑی دار مزدور کی بات نہیں کر رہا، لیکن کوئی اچھا پلمبر ہے، کوئی اچھا ترخان ہے، دے میک مچ مور منی. لیکن یہ درگزر کرتے ہیں، ان پہ یہ ہاتھ ہی نہیں ڈالتے. عوام سے لے کے اشرافیہ تک اور بیچ میں کاروباری اشرافیہ سب ڈکیتوں کا کاروبار ہے، چور ہیں. اور یہ ورلڈ بینک کو کہنا پڑا ہے کہ بے شرموں، بجلی کی قیمت نہ بڑھاؤ، بجلی کی چوری روکو. لیکن وہ چوروں کو کہہ رہا ہے چوری روکو. اس کا کیا کریں گے؟ میں نہیں جانتا. سیدھے سادے مسائل ہیں، مشکل کام کوئی نہیں ہے. چور کہاں ہے سب کو پتا ہے، ایگزیکٹلی پتا نہیں ہوگا لیکن آئیڈیا ہے لوگوں. یہ ملک درندے کھا رہے ہیں. ادروائز رب کے تو احسان آج بھی، کیلا 100 روپے درجن فلانا. میں بس کو دیکھتا ہوں پروردگار کتنا زرعی ملک ہے، زراعت بھی کھا گئے اس کی. چلیں آگے ہیں جی. چودھری حذیفہ گجرات کے رہنے والے ہیں، اٹلی میں مقیم ہیں. وہ کہتے جی ہیون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف بری ہو گئے، ایک کے بعد ایک کیس میں رہائی ہو رہی ہے. لگتا ہے نون لیگ کی باقی ساری گل ہو گئی ہے کہ سمراٹ ملنا شروع ہو گئے ہیں. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ کون سی بات؟ I'm sorry چودھری صاحب، یہ جو پی ڈی ایم ای آئے تھے جو بیڑا غرق کر کے گئے. میں کل سما کے اپنے پروگرام میں یہ جو پاکستان کے ایک سرکاری ادارے کے اعداد و شمار دوں گا کہ پی ٹی آئی کے زمانے میں کیا حالت تھی اور پی ڈی ایم یو نے کیا کیا. کل اس وقت میرے پاس فگرز نہیں ہے ورنہ میں ابھی بتا دیتا ہوں. تو
ساڈی گل اور یہ اب نہیں ملنا شروع ہو گئے. اسحاق ڈار کے بھی ساسے جو فریز ہوئے ہوئے تھے وہ بھی ہو گئے, ٹیٹیاں اربوں خربوں کی وہ بھی ہو گئیں, جائیدادیں بھی ہو گئیں. وہ پہلے اس کو سارا کچھ اس کا ریلیز ہو چکا ہے, جو فریز ہوا ہوا تھا. گاڑیاں بھی واپس مل گئیں, جائیدادیں بھی واپس مل گئی, سارا کچھ تو پہلے ہو گیا. یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہے. نیکسٹ ہیں جی سکھبیر سنگھ ہیں امرتسر سے, انڈیا سے. ظاہر ہے کمال کی بات, بھائی ہیں میرے سکھبیر سنگھ. بتاتا ہوں کیوں. سوال پہلے ان کا سن لیں. وہ کہتے ہیں بابا گرو نانک کے جنم دن کے موقع پر میں پاکستان آیا تو ایسا لگا جیسے کافی عرصے سے کوئی کھویا ہوا بچہ اپنے گھر کو لوٹتا ہے. میری سکھبیر صاحب جب میں امرتسر گیا ہوں میری یہی حالت تھی. میں جلندھر امرتسر لدھیانہ کی مٹی لایا, اپنے فارم ہاؤس پہ ایک بیڈ بنایا, اس میں مکس کی, اس پہ گلاب لگایا اور دن میں 6 بار نہاتا تھا. تو دوست میرے ہنستے تھے تو میں کہتا تھا یار باقی تو کھلیاں بدل گیا ہوگا, میں تو 75 سال پاکستان بنے ہوئے, میں تو اب آیا ہوں, پہلی بار دیکھ رہا ہوں اپنے پرکھوں کی زمین. بار بار اس لیے نہاتا ہوں کہ پانی تو وہی ہوگا. محلے بدل گئے, مارکیٹس بدل گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ پانی تو وہی ہوگا جو میرے بزرگ پیتے ہوں گے یا جس سے نہاتے ہوں گے. میری سکھبیر صاحب یہ کیفیت ہے. سو آپ اچھا آگے سکھبیر صاحب لکھتے ہیں پاکستانی بھائیوں کے پیار محبت کو دیکھ کے میں صرف یہی کہوں گا کہ بارڈر پہ لگی تاریں سرحدیں جدا تو کر سکتی ہیں, دل جدا نہیں کر سکتی ہیں. آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں. جس محبت سے آپ نے ذکر کیا ہے ایسی محبت مجھے جلندھر, امرتسر اور لدھیانہ میں ملی, چونکہ میرے بزرگ ان 3 شہروں سے آئے تھے. اور ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کروں, ایک چوک ہے آپ کے اور میرے امرتسر میں, اس کا نام ہے فرید چوک. یہ میرے پرنانا کے نام پہ. ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک بہت بڑے محقق ہیں, رائٹر ہیں, منیر احمد منیر, ان کی کتاب بھی آئی ہے کہ لاہور اور امرتسر کے جو پرانے مقامات کو نام کس پہ تھے, یہ سارا. تو کیا کریں, آج آکھاں وارث شاہ نوں کتے قبراں وچوں بول. دیکھتے ہیں ہمارے نصیبوں میں مزید کیا لکھا ہے. تھینک یو.